السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، المتعالی عن الشریک والشبیہ والبدیل والنظیر، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان سیدنا و مولانا محمدا عبدہ ورسولہ، ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انکم لتموتون کما تنامون وتبعثون کما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون ثم انها لجنة ابدا او لنار ابدا او كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، آپ سب حضرات سے مل کر بہت خوشی ہو رہی ہے۔ مجھے یہ پتہ چلا کہ یہ سارے حضرات پاکستان سے ہیں اور سب بڑے اچھے تاجر ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے سب کو بڑی یہاں مقام عزت دی ہے، تو اپنوں میں بلندی دیکھ کر خوشی ہوتی ہے، راحت ہوتی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے جو بھی یہاں آیا، مزدوری کرنے آیا، 50s میں جتنے بھی لوگ آئے، کوئی گھر سے کچھ لے کر نہیں آئے تھے، محنت مزدوری کرتے کرتے آپ ہوں گے یا آپ کے بزرگ ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اچھا نصیب دیا کہ آپ یہاں کے اچھے با اثر شہری بنے، کاروباری بنے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اس پر مجھے خوشی ہو رہی ہے، آپ اللہ کا شکر ادا کریں۔ عام طور پر پاکستان کمیونٹی کے تاجروں کو جب کوئی پاکستان سے آ کے لوگ جمع کرتے ہیں تو پہلا ذہن جاتا ہے کہ وہ اس کے بعد کوئی ڈونیشن ہوگی، کوئی اسکیم رکھیں گے، یہ ہمارا پروگرام ہے، اس کے لیے ہمیں چندہ دیا جائے۔ جو پاکستان سے آنے والے عام طور پر یہی آخر میں وہ اپنی ساری بات کا خلاصہ یہاں آ کے تان ٹوٹتی ہے کہ بس یہ کام ہو رہا ہے، اس کے لیے آپ سب چندہ دیں۔ تو اللہ کا فضل ہے، پاکستان میں تو جب بھی انگلینڈ آتا ہوں تو میں اپنے ہر بیان میں کہتا ہوں کہ پاکستان سے آنے والوں کو چندہ نہ دیا کرو، تمہارے یہاں بہت غریب لوگ ہیں، ان کو دیا کرو، اور تمہاری نسلیں یہاں آگے بڑھ رہی ہیں، ان کے لیے تمہیں اسکول چاہیے، تمہیں مسجدیں چاہیے، آپ کو مدارس چاہیے، آپ اپنی اگلی نسل کو سوچیں۔ ورنہ میں جنوبی امریکہ گیا ہوں کئی دفعہ، کوئی تقریباً 1 کروڑ سے زیادہ مسلمانوں کے بچے اسلام چھوڑ گئے کہ ان کے پاس اتنی دولت ہے کہ آپ سب کو خرید لیں، ایک آدمی کے پاس اتنی دولت ہے کہ آپ سب کو خرید لیں، لیکن وہ انہوں نے اندھا دھند دنیا بنائی اور اس میں اتنا گم ہو گئے کہ نہ اپنے بچوں کا سوچا، نہ ان کو ٹائم دیا، نہ اپنے گھر کو ٹائم دیا، نہ ان کو یہ بتایا کہ بیٹا تم کون ہو۔ ہم اور غیر میں بڑا فرق ہے، ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل، ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا۔ صرف پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا اور دھن دولت ہی سب کچھ نہیں ہے، اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا اور بڑے کاروبار یہ سب کچھ نہیں ہوتے۔ تو ان سے بہت بڑی خطا ہوئی کہ انہوں نے اپنی نسل کے لیے کوئی سسٹم نہ بنایا، نہ اسکول، نہ مدرسے، نہ کوئی علماء۔ تو ان کی اگلی نسل کو کسی نے دعوت نہیں دی کہ اسلام چھوڑ دو، یا ان کے سامنے کوئی اسلام سے خوبصورت چیز پیش نہیں کی، بتایا نہیں۔ تو نہ بتانے کا نتیجہ یہ نکلا کہ 1 کروڑ سے زیادہ پورے جنوبی امریکہ میں عرب، ہمارے پاکستانی تو بہت کم ہیں، عرب نسل زیادہ گئی ہے، لبنان، شام، فلسطین، یہاں سے بہت زیادہ وہاں گئے ہیں۔ تو ان کی نسلیں اسلام چھوڑ گئیں۔ ایک عرب مجھ سے گلے لگ کے پھوٹ پھوٹ کے رو پڑا،
وینزویلا، کہنے لگا کہ آپ پاکستان والوں کے شکر گزار ہیں، آپ تبلیغ والوں کے ہم شکر گزار ہیں، اگر آپ لوگ یہاں نہ آتے تو یہ جو کچھ بچی کھچی ہماری نسل ہے یہ بھی اسلام چھوڑ جاتی۔ آپ لوگوں نے آ کر محنت کی اور ہمیں کچھ پتہ چلا کہ ہم مسلمان ہیں، کچھ ہماری نسلوں کو پتہ چلنے لگا کہ ہم مسلمان ہیں۔ تو خیر میں بات دائیں بائیں چلے گئی، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس ہمارے مل بیٹھنے کی نسبت جو ہمارے نعیم بھائی پہلے بتا رہے تھے، محض اللہ کی نسبت پہ ہم جمع ہوئے ہیں، آپ سے کچھ نہیں چاہیے۔ بلکہ میں ہر سال آتا ہوں آپ سے، شاید کئیوں سے پہلے ملا ہوگا، کئیوں سے پہلی ملاقات ہوگی، میں اپنے ہر بیان میں کہتا ہوں کہ یہاں سوچو، یہاں بہت غریب لوگ ہیں جن کے پاس پیپر نہیں ہے، جن کے پاس جاب نہیں ہے، وہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں، پھر آپ کے پاس سکول کوئی نہیں، آپ کی نسل بڑھ چکی ہے، پھیل چکی ہے، آپ کو اپنے سکول چاہیے، اگر آپ نے اپنے سکول نہ بنائے، اپنے یونیورسٹیز نہ بنائیں تو آپ تو قبروں میں چلے جائیں گے، لیکن آپ پہ فاتحہ پڑھنے والا ایک بھی نہ ہوگا۔ اور یہ بہت بڑا فقیر ہے، بہت بڑا، میرے رب کی قسم فقیر ہے، جس کے مرنے کے بعد کوئی اس کے لیے 2 بول پڑھنے والا کوئی نہ ہو۔ اس سے بڑا فقیر کوئی نہیں، اس سے بڑا بے بس کوئی نہیں، اس سے بڑا دھوکے کا شکار کوئی نہیں کہ جس کے لیے کوئی 2 بول پڑھنے والا کوئی نہ ہو۔ تو یہ بہت بڑی مجرمانہ غفلت ہوگی اگر ہم نے اپنی نسلوں کے لیے یہاں یہ نظام، یہ سسٹم نہ سوچے کہ آپ ہمارے اپنے سکول ہوں، ہماری یونیورسٹیز تک ہم لوگ پہنچیں جس میں ہمارا اپنا ماحول ہو، پھر آگے ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں، لیکن اگر اپنا ماحول ہوگا تو وہ بھیڑے چنگے ہوں گے، اسلام نہیں چھوڑیں گے، لیکن اگر اپنا ماحول نہیں ہوگا تو جو میں ساؤتھ امریکہ میں دیکھ کر رہا ہوں وہ ہو جائے گا۔ اسلام بھی ایک مذہب ہے، باقی بھی مذہب ہیں، جو مرضی کرو سب ٹھیک ہے، یہ نہ ہو۔ تو آپ بھائیوں سے ملاقات کا موضوع، مقصد آپس میں مل بیٹھ کر ایک تو تعارف، پیار، محبت، ایک تھوڑا ہم اپنے اللہ کی بات کر لیں، اپنے نبی کی بات کر لیں، اپنی آخرت کی بات کر لیں کہ آخر یہاں سے چلے جانا ہے۔ میں ابھی نماز کے دوران ہی مجھے خیال آ رہا تھا کہ انسان کی بہت بڑی بے بسی ہے کہ اپنی دنیا سے نفع اٹھانے کے لیے اس کے پاس ٹائم بڑا تھوڑا ہے۔ آپ کے پاس پیسے کی کمی کوئی نہیں، لیکن میں اور آپ ٹائم کے لحاظ سے فقیر ہیں۔ ہمارا جو سوکھی ڈبل روٹی پانی سے نکلتا ہے، وہ اور آپ اور میں اور یہ بھی پاکستان کے بڑے تاجر بیٹھے ہیں، ہم سب ٹائم کے انتہائی فقیر ہیں۔ مشہور ہو بابا روان صاحب کی طرح اخباروں میں خبریں لگتی، یہ میری طرح کوئی ممبر کا بیٹھنے والا